سورہ رحمان، سبحان اللہ، سورہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا کبھی کبھی نا انسان بیٹھتا ہے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو ان کا دیکھنا ہی بڑا مزہ دیتا ہے۔ مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن ہے سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا، تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے۔ اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا، اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم ہم پرانی بات نہیں کرتے۔ یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بدوحا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں۔ اتنا وسیع۔ اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا۔ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا، فرمایا ڈر جاؤ۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔
تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ پیر صاحب سے بھی تعویذ لینا چاہیے، پر جو تعویذ نبی پاک دے وہ بھی لینے چاہیے، یہ حضور نے تعویذ دیا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ، فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں سورۃ واقعہ پڑھتے؟ جو نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون۔ اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے، 50 بندے نا جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں تب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے، افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا، میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے، پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے، کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دے۔ مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ۔ جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ، بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے، آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو یہ قرآن کی نص ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب۔ بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا۔ تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، چھپ کے۔ میں نے دستک دی، اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں۔ جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے اوپر کسی جگہ پہ رکھے، دروازہ کھولا تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بڑا مارا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے، تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار، جس باپ کی صلب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں، اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے۔ جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کی ہے اس کو سمجھیے گا، جناب عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں غصے میں تھا، میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا، کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی، تو مشرک ہے، مشرک نجس ہوتے، جا پہلے وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے۔ اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں،
فرماتے ہیں میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنایا، اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں، کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، کروں آیا سا میں مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا، موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے، یہ تمہاری بے بسی ہے، تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات میں جو فضیلت ہے اس کے مختلف مدارج کو بیان کیا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، مختلف مدارج۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا، یہ پہلا درجہ ہے، جو اعلان نبوت کے فوراً بعد یعنی ہجرت سے سکھوں کے دور کے جو یار ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو تنہائیوں کا سجن ہوتا ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے یہ درجات بیان کیے، فرمایا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک طبقہ وہ ہے، پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، پھر ایک سنگ میل ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے، پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر کا ہے، غزوہ بدر وہ ہیں جن کی اللہ نے سب کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا وہ بھی ایک درجے والی جماعت ہے۔ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی، وہ کل ہم پڑھ کے آئے۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ کا ہے جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ، وہ آخری سنگ میل ہے، آخر میں ان کے مدارج بیان ہوئے، لیکن رب کریم نے فرمایا یہ سارے ہی میرے محبوب کے غلام ہیں اور میں نے سب کے ساتھ ہی خیر کا وعدہ فرما لیا۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے جی فلانے نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، ہمارے زمانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، جن کا کفر ثابت ہے لوگ ان کا اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا اسلام ثابت ہے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منطق ہے، فلسفہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے کہتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو میں نے کہا جب نبی پاک نے ان کا مسلمان ہونا قبول کر لیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال تو اپنے پاس رکھا، اور اگر دیا تو اپنے محبوب کو خبر دی۔ تو ایک شخص کلمہ پڑھنے آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھنے آئے، حضور نے اس کا کلمہ پڑھنا قبول کیا، چاہیے تھا نا حضور کہتے کہ تو جا، تو اوپر سے پڑھ رہا ہے، اب تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کہنا چاہیے تھا نا، لیکن حضور نے کہا، تو جب نبی پاک نے قبول کر لیا تو آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں، کہتے ہیں جی فلاں صحابی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کہا جب امام حسن ان سے صلح کر رہے ہیں تو زیادہ پیارا ہے حضرت علی کا کہ امام حسن زیادہ پیارے تھے؟ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے امام حسن کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کا لفظ کہہ کے تو نبی پاک نے انہیں مسلمان کہا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کی فضیلت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، حضرت علی کی فضیلت، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی۔ ایک غیر مسلم نے نا حضرت علی کے چند اقوال پڑھ لیے، چند اقوال، وہ تحقیق کر رہا تھا زمین و آسمان پہ، تو کسی نے اس کو کہا کہ حضرت علی کے کچھ قول پڑھو، پڑھ لیے، تو کہا تیرا تبصرہ کیا؟ کہنے لگا میرا تبصرہ یہ ہے، غیر مسلم تھا نا تو اپنے لفظوں میں کیا گیا، کہنے لگا یہاں تو یہ وہ شخص ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، یا کم از کم وہ ہے جس کے سامنے بنائے گئے ہیں، اتنی بات ضرورت۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بنانے والا رب ہے، اور یہ جس کی اقوال ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ تو مولا علی شیر خدا ہے، ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا، ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ ترازو پکڑ لوں میں اٹھ کے، میں، اور ہم تو اتنی، آپ یقین کریں اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ آئمہ کا اختلاف بیان کرے۔ میں تو امام اعظم اور امام شافعی کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں۔ تو مہربانی فرمائیں آپ ان چیزوں سے نکلیں، اور بڑی جلدی لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں ایسے ہو گیا جی ویسے ہو گیا، آپ مہربانی فرمائیں یہ ظلم ہے۔ فتح مکہ کے بعد جس نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے اس کا کلمہ قبول فرمایا ہے،
قرآن نے کہا کہ ان سب کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ فرما لیا ہے. لہذا کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات اس لیے کہ ہم صحابہ کو نبی پاک کے صحابی مانتے، نبی پاک کے صحابی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو نسبت میرے رسول پاک کی حاصل. اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی انوکھی شان ہوگی. حشر کے دن مومنوں کی اور مومنات کی شان دوسروں سے الگ ہوگی، امتیازی ہوگی. کیا شان ہوگی؟ فرمایا اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ذو فشاں ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی. آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی اور بائیں بھی. کس کو؟ نبی پاک کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں کی ہو رہی ہے. تو جب ان کے ماننے والوں کو اللہ نور عطا فرمائے گا تو پھر محبوب کو نور کامل کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 12 نا، ذرا پڑھیے گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 12 کہ قیامت کے دن اللہ مومنوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور کر دے گا. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس جگہ وضو کا پانی لگتا رہا نا وہ قیامت کے دن چمکیں گے سارے جسم کے حصے. تو امتی دور سے آئیں گے تو میں پہچان لوں. اور پھر حضور نے فرمایا میرے کچھ ایسے غلام ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکے. نبی پوچھیں گے کہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا نہیں نبی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی ہیں. اور پھر وہاں حضور نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ کب وہ وقت آئے گا؟ جب ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، نرم ہو جائے. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وقت کب آئے گا جب ایک آیت سن کے آپ یقین کرتے ہیں کہ صحابہ قرآن سن کے کچھ ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی، قرآن مجید سن کے روح پرواز کر گئی. آج وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر ہو؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھی گزر رہا تھا، تو امام صاحب کا پیر اس نوجوان کے پیر پہ آ گیا تو کہنے لگا آپ نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا. اس نے یہ لفظ کہے تو امام صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے. کئی گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں وہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد دلا رہا تھا. جب اس نے کہا ہے کہ آپ نے قیامت میں پیش نہیں ہونا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا تھا. یہاں کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے لوگ توجہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے کب وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں. آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی طرف دوڑ کے آؤ. دنیا کی زیب و زینت جو ہے نا ایک وقت کے لیے ہے. ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس سہولیات ہوتی ہیں پر کھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی، پیسے ہوتے ہیں پر وہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا. تو یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے. ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگے رہتے ہیں. تھوڑا سا اس سے نکلیں، جنت سنوارنے کی بھی تھوڑی تیاری کریں. آپ یقین کریں اس تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کہ 2 4 5 دن تذکرہ ہوتا ہو فلانے کا جوان بیٹا چلا گیا، پھر اس کے بعد تو دنیا خوابوں خیالوں میں رہ جاتی ہے اور اپنے بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ اتنا دوڑ دنیا کے پیچھے. کچھ زندگی میں اوقات مخصوص کر دیں، کچھ پیسہ مخصوص کر دیں، کچھ لمحے مخصوص کر دیں جس میں صرف حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم شب و روز کوشش کریں. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا،
رب دا طالب کوئی نہ ملیا جو ملیا طالب زردہ ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا، فرشتے اسے جانتے۔ لوح محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا۔ یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے۔ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے۔ وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بڑا ہی پسند ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا۔ بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ، بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی بن گیا۔ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی۔ تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا، بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تو متلاشی ہوگا اس کے راستے کا۔ بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کیا ہے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھیے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔